عورت کو اگر ایک بار تنہائی کی عادت پڑ جائے پھر وہ کسی سہارے کی طلبگار نہیں ہوتی۔ وہ اپنے آنسو کسی کے سامنے نہیں بہاتی۔ جب اس نے سیکھ لیا ہے کہ ہر کندھا مضبوط نہیں رہتا، وہ اپنی تھکن خود سہ لیتی ہے، وہ اپنے زخم خود بھر لیتی ہے، وہ اپنی جنگیں اکیلے لڑتی ہے۔ ایسی عورت وعدوں پر یقین نہیں رکھتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ دنیا کے زیادہ تر وعدے وقت اور حالات کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ جب وعدے وقت کے ساتھ اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں تو وہ سنبھل کر بولتی ہے، سنبھل کر جیتی ہے، کیونکہ وہ ایک بار گر کر سنبھلنے کا کڑوا تجربہ کر چکی ہے۔ اسی لیے اب وہ خاموش رہتی ہے، مگر اس کی خاموشی عام خاموشی نہیں ہوتی۔ اس میں ایک عجیب سی طاقت چھپی ہوتی ہے۔ وہ طاقت دھوکے اور تنہائی کے سمندر کو پار کرنے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ وہ اب کسی سے محبت نہیں مانگتی، کیونکہ اس نے جان لیا ہے کہ عزت کے بغیر رشتہ صرف ایک قید ہے۔ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرتی ہے، اپنے راستے بھی خود چنتی ہے، اپنی جنگیں بھی خود لڑتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ سخت دل ہو گئی ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اب اپنے دل کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے۔ ایسی عورت کسی کے جانے سے نہیں روتی، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کا سب سے بڑا سہارا وہ خود ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ عورت کبھی اپنی خودداری پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتی، پھر چاہے اس کے لیے اسے اکیلا ہی کیوں نہ رہنا پڑے۔ اب وہ محبت مانگتی نہیں، عزت کے بغیر وہ رشتہ نبھاتی بھی نہیں، اور اپنی خودداری پر پھر کوئی سمجھوتا نہیں کرتی۔ دنیا اسے مضبوط سمجھتی ہے، مگر وہ جانتی ہے اس مضبوطی کے پیچھے کتنے ٹوٹے ہوئے لمحے، کتنی بے آواز چیخیں چھپی ہوتی ہیں۔ اور اب وہ اپنے لیے ایک جنگجو ہے، جو تنہائی میں بھی جینا جانتی ہے۔ اب ایسی عورت کے لیے کسی کا آنا، کسی کا جانا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس نے اب سب سے بڑا سہارا اپنا دیکھ لیا ہوتا ہے، اور وہ ہے اللہ کے بعد اس کا اپنا خود کا سہارا۔ کاش کہ مرزاد اس بات کو سمجھ سکیں کہ عورت کے جذبات کے ساتھ کھیلنا کفر ہے۔